ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رمضان شہر التقوی، تقوی کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور منع کیے ہوئے کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز کرنا لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے، یعنی ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی بھوک کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کھانا پینا کیسے انسان کے مشاغل ہے کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز کھانے کو چاہے بھوک بھی نہ، ہم کھا لیتے ہیں اس کو، تو لیکن اللہ کی خاطر، ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، اور ہمیں بھوک بھی لگی ہو ہم نہیں کھاتے۔ تو کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی اس وقت قوت پیدا ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے منفی جو جذبات ہیں ان کو بھی قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، یعنی ہر بے فائدہ بیہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام، یعنی ایسے کام اور ایسی باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ، یعنی تمہارا روزہ ہے، وہ تمہیں گالی دے رہا ہے یا تم سے جہالت کی باتیں کر رہا ہے، تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس میں نیتیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ بھوک کے سوا کیسے کچھ نہیں ہے، یعنی ہم دوسروں کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، بد کلامیاں بھی کر رہے ہیں، صرف پیٹ کو ہی، معدے کو خالی رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ برے اعمال کرتی ہے یا برا کلام کرتی ہے، تو اس میں بھوک کے سوا کوئی کچھ حاصل نہیں۔ کچھ حاصل نہ ہونے سے مراد یہ ہے یعنی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اگر وہ بیہودہ اعمال اور باتوں کو روزے کے دوران نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات، مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقوی ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور صبر جیسی صفات پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمیں بھوک بھی لگی ہو ہم نہیں کھا رہے، یعنی ہم صبر کر رہے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نام نہیں، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ ہوتا ہے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے فائدہ مند کاموں میں لگانا ہے، لغو باتوں سے جتنی حد تک ممکن ہو سکے پرہیز کرنا ہے۔ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ روز بروز لیتے رہنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کو ملحوظ رکھنا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری زندگی کا یہ آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے ہم کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تقوی کے حصول کی دعا کریں گے انشاءاللہ، بہت پیاری دعا ہے، سب لازمی یاد کریے گا اس کو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ صحیح مسلم 6906۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔